کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ مکرمی سامعین، یہ فتنوں کا دور اپنے اندر گمراہی اور غفلت کے اتنے سامان رکھتا ہے کہ اس دور میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت، اپنے اکابر، مشائخ، علماء، صلحاء سے وابستگی اور ان کی صحبت اٹھائے بغیر تقریباً ناممکن بنتی جا رہی ہے۔ آخر کوئی تو بات ہوگی کہ حضرت تھانوی علیہ رحمٰن نے اپنے زمانے میں باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کو فرض عین فرمایا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اکابر، مشائخ، نور و معرفت کے وہ جزیرے ہیں جن کے دامن میں پناہ لے کر ایک عام مسلمان اپنے دین و اخلاق کی حفاظت یقینی بنا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی واضح طور پر فرما دیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب قرآن نے واضح طور پر یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو اللہ والوں سے وابستہ رکھو، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ والوں کی ایک جماعت اور گروہ اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھیں گے، اور یہ ایمانی قمقمے بہت روشن ہوں گے تاکہ ان لوگوں کے فیض سے، صحبت سے اپنی اصلاح کا سامان کر سکیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسی بہت سی بزرگ ہستیاں ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہیں۔ میں سب سے پہلے مقدم حضرت الاستاذ جامعہ فیض سلیمانی موتی نرولی کے بانی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، اسی طرح جامعہ فیض سلیمانی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عارف صاحب بادی، اور اسی طریقے سے ہمارے انکلیشور دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور کے جو مدیر مکرم حضرت مولانا موسیٰ صاحب کے فرزند جناب حاجی صاحب اقبال بھی، اور اسی طریقے سے ہمارے انکلیشور میں ہی جامعہ رحمت اسلامیہ رحمت للعالمین کے محتمم حضرت مولانا قطب اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور ہمارے دیوا گاؤں کے ائمہ کرام اکابر، اور اسی طریقے سے ہمارے جامعہ فیض سلیمانی سے جناب مولانا ساجد صاحب اور مولانا نعمان صاحب، بہت سے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ان تمام کا دیوا گاؤں والوں کی طرف سے اہلاً و سہلاً کی ذری سوغات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں تشریف فرما جناب حضرت مولانا قطب اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم بھی تشریف فرمائیں۔ حضرت والا کی اجازت سے حضرت والا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چینل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصل بیان حضرت استاذ محترم حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ میں بھی اسی غرض سے حاضر ہوا تھا کہ حضرت کی زیارت ملاقات ہو جائے گی اور کچھ باتیں حضرت سے سن لیں گے۔ چونکہ میں تو کوئی مقرر ہوں نہیں، لیکن
کچھ حکم ہوا، ہمارے اسلم بھائی نے حکم دیا کہ نہیں 5-7 منٹ کچھ عرض کر دیں، سننا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیے حکم ہے تو استاذ محترم سے اجازت لے کر حضرت کو کچھ سبق سنا دیں گے، اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے چھوٹے پھول، شاید انہیں کچھ بات سمجھ میں آ جائے تو دین اسلام پر باقی رہنا ان کے اندر جو ہے عزم اور حوصلہ پیدا ہو جائے، اسلام پر باقی رہنے کے لیے اسلام کی محبت بیٹھ جائے، نبی کی محبت بیٹھ جائے، قرآن کی محبت بیٹھ جائے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ 2-4 منٹ 6 منٹ حضرت قاری صاحب سے اجازت، حضرت میں نے کبھی بیان نہیں کیا اس طریقے کی مجلسوں میں، تو انشاءاللہ حضرت کی توجہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے حضرت قاری صاحب، ہم تمام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن میں ایک دن حضرت قاری صاحب کی تقریر سن رہا تھا درود شریف کے فضائل پر، سچ کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس زمین کو اس لیے باقی رکھا ہے کہ ایسے نبی کے عاشق موجود ہیں۔ الحمدللہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے حضرت سے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن آج مجلس کی مناسبت سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان اتنا بڑا عاشق موجود ہے، الحمدللہ نبی کا عاشق، خدا کا عاشق، ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ذاکر و شاغل آدمی ہیں اور اللہ نے بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں تو چونکہ حضرت سے پڑھا بھی ہوں اور حضرت کے سامنے بیٹھا، ہمت نہیں ہے کچھ بولنے کی، لیکن حضرت کا حکم ہے کہ کچھ بول دو۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو مخاطب کرتا ہوں، حضرت قاری صاحب مستثنیٰ ہیں، مولانا عارف بہادی صاحب بھی مستثنیٰ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے حالات ایسے ہو گئے ہیں جیسے غزوہ خندق کے موقع پر نبی کو اور صحابہ کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں اور منافقوں نے اور اہل مکہ نے جو سازش کی تھی کہ اہل مدینہ کو سب مل کر ختم کر دیں گے، شاید حالات اسی انداز کے ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک وقت ایسا چلا آ رہا تھا کہ ہمارے مدرسوں اور مسجدوں پر صرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں، لیکن اب وقت ایسا آ گیا کہ مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ اس بلڈوزر کو روکنے کے لیے امت اسلامیہ کے ہر فرد کے کندھے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہر بچہ اس بات کا احساس کرے اور ہر بوڑھا بھی اس بات کو اپنے دل میں رکھے کہ یہ جو قلعے ہیں اسلام کے، یہ جو مدارس اسلام کے قلعے ہیں جس پر دشمنوں کی نظر لگ گئی ہے، ان کی نظر بد لگ گئی ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنی نسلوں کو قربان کر دیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اپنی نسلوں کو قربان کیا اور خود اپنے آپ کو قربان کیا اور اس دین کی اشاعت کے لیے پورے عالم میں گئے۔ میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، غزوہ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، جب مکہ والے اور کئی قبیلے، بنو غطفان وغیرہ، اسی طریقے سے یہودیوں کے قبیلے، سب کے سب اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اس مرتبہ تو ہم مدینہ والوں کو کچل کر اور دین اسلام کا نام مٹا دیں گے، اس بات کا عہد کیا انہوں نے، اور سب کے سب اکٹھا ہو کر تقریباً 10,000 کا لشکر وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر بیٹھا اور وہ دوڑ آیا کہ مدینے کو ہم مٹا دیں گے۔ ان کے دل میں یہ پختہ عہد تھا اور انہوں نے باقاعدہ مشورے کیے اور تمام قبیلوں کو وہ اپنے ساتھ لائے۔ تو مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے پہلے یہ سوچا کہ کچھ کھجور انہیں دے کر یا کسی علاقے کا پھل انہیں دے کر اور صلح کر لی جائے تاکہ وہ نہ آئیں یہاں،
لیکن صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم نے تو جب کافر تھے تب ایک کھجور نہیں دی تھی، ایک چھہارا نہیں دیا تھا، آج تو ہم اہل ایمان ہیں، ہم بالکل اس طریقے کی صلح نہیں کر سکتے، ہم انہیں پیسہ دیں، پھل دیں، سامان دیں اور صلح کریں، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے یہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے جذبے کو سلام ہونا چاہیے، انہی کی اولادیں ہیں ہم، انہی سے نسبت رکھنے والے ہیں ہم، ہمارے دلوں میں کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ اگر اسلام کے قلعوں پر حملے کی سازشیں ہو رہی ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہر فرد کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اے اللہ صرف ہم آپ کے لیے ہیں، جب آپ کا حکم آ جائے گا ہم اپنی جانوں کو آپ کے لیے قربان کر دیں گے، نبی کے لیے قربان کر دیں گے، قرآن کی جہاں تعلیم ہوتی ہے ان جگہوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، اور امت مسلمہ کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر فرد کے کندھے پر ہے۔ اس بات کا ہمارے دلوں میں احساس ہو جائے، اس چیز کی ہم دعا بھی کریں گے اور آپ حضرات بھی دعا فرمائیں۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ ہوا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، خندق کھودی جائے، اور تقریباً کچھ دنوں میں خندق تقریباً 3000 صحابہ کی تعداد نے اس خندق کو کھودا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت جبریل تھے جو قوم لوط کو آسمان دنیا تک اٹھا کر پٹخ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کا غیبی نظام بھی ہے اور نبی بھی سب سے اعلیٰ، اس کے بعد بھی خندق کھودنے کا مشورہ اور خندق کھودنے پر عمل کیوں حکم دیا؟ خندق کھدوائی، اور اس حالت میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر اور نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بھوک کی وجہ سے بدے ہوئے تھے، فاقے کا یہ عالم تھا، اور خندق کھدوا رہے ہیں۔ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، قوم لوط کو ہلاک کرنا تھا تو جبریل کو بھیجا، یہاں نبی سب سے محبوب نبی سید الاولین والآخرین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ خندق کھودیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا حکم ہے۔ مدینہ اسلام کا قلعہ تھا، اس لیے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم ہوا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی حفاظت فرمائی ظاہری اعتبار سے۔ یہ سبق ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جب جب بھی ضرورت پڑے گی، اسلام کے قلعوں پر جب جب حملے ہوں گے، اور جب جب دشمنان اسلام اس بات کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے قلعوں کو ڈھا دیا جائے، تو پھر خندق کھودنے کی ضرورت امت مسلمہ کے ہر فرد کے کندھے پر عائد ہوگی۔ یہ صحابہ والا عمل ہے، جسے ہمارے جماعت والے بھائی کہتے ہیں صحابہ والا عمل، تبلیغ کرنا صحابہ والا عمل، خندق کھودنا بھی صحابہ والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے حالات نے ہم تمام لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حضور نہ تو ہم رو رہے ہیں، اور نہ ہی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے اور اپنے پیروں سے کوئی اقدام کر رہے ہیں۔ سو رہی ہے پوری امت، ڈر کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ کس بات کا ڈر؟ جس کا رب ہر چیز کا مالک ہو، اسے کس بات کا ڈر ہے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا
وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمام لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈر جاؤ، فخشوہم فزادہم ایمانا۔ اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور ہم ڈر کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام میں شک کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت میں شک کر رہے ہیں، نبی کی حقانیت میں شک ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں میں شک ہو رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، صحابہ کے سامنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں دشمن، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ تو نبی نے کہا تھا کہ دشمن آئیں گے اور آپ کا خاتمہ کرنے کا پورا عہد کر کے آئیں گے اور آپ کو دنیا سے مٹانے کا عہد کر کے آئیں گے، یہ تو نبی نے کہا ہے کہ ایمان والو یہ تمہارے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، یہ جنت نہیں ہے، سزا ملنی ہے، تکلیفیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، لیکن اللہ نے ان چیزوں کے حل بتائے ہیں۔ ہم ارتداد کا بالکل شکار نہ ہوں، ہم بالکل پیچھے نہ ہٹیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ سے ہم مانگیں بھی اور اقدام بھی کریں، اور اپنے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، دین بتائیں، صحابہ کی زندگی بتائیں، حضرت انس بن نضر کی باتیں بتائیں، حضرت جو ہے صحابہ کرام جو شہید ہوئے غزوات میں ان کی باتیں بتائیں، ان کے وہ ابو جہل کو جس نے مارا تھا جن نوجوانوں نے، ان کے قصے بتائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ تو خندق کے موقع پر تمام جمع ہو گئے، خندق کھودی گئی، اللہ نے نصرت و مدد فرمائی، اور وہ نصرت و مدد نبی کو بھی حضرت ابو نعیم کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ اس طریقے کا ان کے اندر تفرقہ پیدا کرو، ان کے اندر اختلاف پیدا کرو۔ یہ بڑی ہمت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کام سے وہ بنو غطفان کے پاس گئے، اہل مکہ کے پاس گئے، اور بنو قریظہ کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس، اور ان میں آپس میں اختلاف پیدا کرایا۔ کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ قادر نہیں تھا اس بات پر کہ ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیتے؟ بالکل قادر تھے، بالکل قادر تھے، لیکن اللہ نے پوری امت اسلامیہ کو، قیامت تک آنے والے تمام فرد کو جو اللہ پر اپنی جانوں کو قربان کر دینے کا عہد کر چکا ہے، جو نبی پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا پکا وعدہ کر چکا ہے، اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کو بتانا تھا کہ آپ کو صرف دعاؤں سے نہیں ملے گا، بلکہ یہ سب کام اور تحریک کرنی پڑے گی، اقدام کرنا پڑے گا، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ آج کل جو مدارس کے سروے ہو رہے ہیں، آپ مطمئن نہ رہیں ان چیزوں سے، آگے آپ دیکھیے کہ دشمنان اسلام کس طریقے سے، منظم طریقے سے اسلام کے قلعے کو ڈھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم دعا بھی کریں، اور اپنے یہاں جو ادارے ہیں، اپنے یہاں جو مساجد ہیں، ان کے کاغذات کی مکمل دیکھ ریکھ بھی رکھیں، اور اپنے اندر بہادری بھی پیدا کریں، اور ہر گلی میں مکتب قائم کریں، ہر گلی میں کریں، ہر گلی میں ہمارے بچے پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں ایک ایجوکیشن اور ایک تعلیم کا بہترین نظام ہمارے مسلمانوں میں قائم کر دے، تاکہ جہالت دور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو بھائیوں طاقت دی ہے، اسی لیے طاقت دی ہے کہ اپنے پسینے کو، اپنے خون کو اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اسے صرف کریں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اب نہ رہیں۔ بہت مشکل حالات ہیں، اور صرف زبان سے بولنے سے مشکل نہیں ہے، آپ بھی اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آئندہ ہماری نسلیں ایمان پر کیسے باقی رہیں گی، اس کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور ہم اگر اپنے گاؤں میں مضبوط ہیں، اپنے گاؤں کی دیکھ ریکھ ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ پڑوس کے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم انشاءاللہ حضرت کی باتیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہی کہنا تھا کہ آپ کے ہاں مکتب الحمدللہ بہت مضبوط ہے، لیکن اسکول کی بھی مکمل
دیکھ ریکھ آپ کریں. آپ کے یہاں اسکول بھی آپ کہیں گے بہت مضبوط ہے، لیکن آپ کے پڑوس کے گاؤں میں اسکول مضبوط نہیں ہے. اسکولوں میں گیتا پڑھانے کا آرڈر ہو گیا، سرسوتی کی مورتی رکھنے کا آرڈر ہو گیا، پورے ہفتے یوگا کرانے کا حکم ہو گیا، وندے ماترم کا آرڈر ہو گیا. آپ اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے. غیر محسوس طریقے پر مرتد ہو رہے ہیں. اور میں آپ سے 2 منٹ میں آپ سے عرض کر دوں، ہماری یہ جو بچیاں اور بہنیں اس وقت بہت برے حالات ہیں. ابھی جلدی کی رپورٹ ہے کہ حیدرآباد میں تقریباً 9 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے RSS والوں نے اسکیم چلائی ہے. اسکیم جو لڑکی مرتد ہو کر ہندو بھائی کے ساتھ شادی کرے گی اس سے کچھ 10 انعامات 10 آفر کچھ دیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے. بہت ساری چیزیں ہیں یہ لبھا رہے ہیں. ہماری بچیوں کی ہم دیکھ ریکھ کریں. یہ بڑی ہو رہی ہیں تو کہاں پڑھ رہی ہیں اس کا خیال رکھیں. اپنے گھر میں بھی تربیت کا نظام کریں اور ہم باہر بھی دھیان دیں کہ وہ بچیاں ان کے ہاتھوں میں موبائل وغیرہ کا جو سسٹم آ گیا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب کی. بہت برے حالات ہیں بھائی. ہماری ایک بہن اگر مرتد ہو رہی ہے